مسلم ولغير ربي خالقي لم أركعي أنا مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب الرکوب والمشی. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. قال اللہ عز وجل والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. میرے بھائیو، آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی پیدل چلنے اور سواری کے آداب سے متعلق گفتگو ہوگی. ابھی آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اپنے فضل و کرم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور سواری کے جانور پیدا کیے کہ جن کی پشت پر تم سواریاں کرتے ہو. اس وقت تمہیں اپنے رب کی نعمت کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تمہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع اور مسخر کیا، ہمارے قابو اور کنٹرول میں کیا، اور ہم خود اپنے طور پہ ایسا نہ کر سکتے تھے اور ہمیں اپنے اس رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے. میرے بھائیوں، پیدل چلنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ آدمی اکڑ کے نہ چلے، کیونکہ اکڑ کر چلنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خود پسندی ہے، انسان کے اندر کبر و غرور ہے، اور یہ ایک قابل مذمت اور برائی والی صفت ہے. اہل ایمان کے اندر تواضع ہوتا ہے، وہ تکبر سے دور ہوتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ عظمت و کبریائی کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کبریائی کا مستحق ہے. اور اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ کبریائی اور بڑائی، عظمت یہ اللہ کا لباس ہے. العز ازار والکبریاء رداء. عزت و کبریائی اللہ کا ازار اور اللہ کی چادر ہے. جو شخص اس کو اللہ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اور خود پہننا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنا شاندار جوڑا پہن کر کے، جس کو وہ بہت پسند کر رہا تھا، اس میں چل رہا تھا اور اپنے بالوں کو خوب سنوارے ہوئے تھا، اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اکڑ پھوں والی چال والے شخص کو زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا. یہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے بھائیوں، تو یہ چال، تکبر والی چال، اکڑ والی چال اللہ کو ناپسند ہے. البتہ اگر حالت جنگ ہو اور دشمن پر اپنا رعب اور اپنی ہیبت ڈالنا مقصود ہو تو وہاں جائز ہے. جیسا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی سرخ پگڑی باندھی اور اس کے بعد دو صفوں کے بیچ میں اکڑ کے چل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، البتہ اس جگہ پسند ہے.
اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بہترین چال اور چلنے کا طریقہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کان اذا مشى تکفؤا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ ڈھلان سے اتر رہے ہوں۔ یہ سب سے بہترین چال ہوتی ہے، اس میں تیزی بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے، تو یہ سب سے بہترین چال اور بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رکھیں، اور اس سے پہلے لباس کے تعلق سے جو ہماری گفتگو ہو چکی ہے اس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایک جوتا پہن کے نہیں چلنا، یا تو دونوں جوتے پہن لینا یا تو دونوں جوتے نکال دینا۔ ایک جوتا پہننا اور ایک پیر کو ننگے رکھنا یہ شیطانی طریقہ ہے، اس لیے اس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں کبھی کبھار ننگے پیر بھی چلنا چاہیے، جیسا کہ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نحتفی احیانا۔ یہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرماتے تھے کہ کبھی کبھی وہ ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔ میرے بھائیو آپ کی زندگی میں کیسے حالات آ سکتے ہیں، ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے، اور بہت زیادہ عیش و آرام کا، رفاہیت کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی اس طرح پیدل بھی اور بے ننگے پیر بھی چلنا چاہیے، تاکہ اگر اس طرح کے حالات آ جائیں تو آپ ان کا بھی مقابلہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے سواری کے آداب میں سے یہ بھی چیز ہے کہ جو شخص سواری کا مالک ہے وہ سواری کے اگلے حصے کا وہ خود حقدار ہے۔ چنانچہ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اپنے حمار پر، اپنی سواری، اپنے گدھے پر سوار تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اس حمار پہ آپ بھی سواری فرمائیے۔ وہ شخص پیچھے ہٹ گیا اور اس نے آپ کو دعوت دی کہ آپ آگے تشریف رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنی سواری کے اگلے حصے کے زیادہ حقدار ہو، البتہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو پھر میں بیٹھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اگلا حصہ آپ کو دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ تو چاہے گاڑی ہو، چاہے جانور کی سواری ہو، چاہے کوئی اور سواری ہو، جو شخص اس کا مالک ہے وہ اگلی سیٹ کا، اگلی بیٹھک کا، اگلی جگہ کا وہ خود زیادہ حقدار ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی اگر سواری پر ظلم نہ ہو رہا ہو، اگر سواری پر ایک سے زیادہ سوار ہونے میں سواری کو مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو سواری پر ایک سے زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور سواری پر پیچھے اپنے ساتھ کسی کو بیٹھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اپنے کئی صحابہ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بیٹھایا، جیسے معاذ رضی اللہ عنہ، اسامہ رضی اللہ عنہ، فضل رضی اللہ عنہ، اور ایسے ہی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ، اور اپنے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پہ پیچھے بیٹھایا ہے۔ تو اگر سواری پہ مشقت نہ ہو، سواری پہ ظلم نہ ہو، سواری کے لیے قابل برداشت ہو، تو سواری پہ پیچھے بھی کسی کو بیٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں سواری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سواری کے اوپر سواری کو ممبر نہ بنا لیا جائے۔ اگر کوئی جیسے گھوڑے کی سواری ہو، اونٹ کی سواری ہو، تو اس کو ممبر نہ بنایا جائے کہ اس پہ بیٹھے رہیں اور اس پہ بیٹھے بلا وجہ بیٹھیں اور اسی پہ بات چیت جاری کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ حدیث میں یہ سنن ابی داؤد کی حدیث علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابر فإن اللہ انما سخرها لکم لتبلغوا الى بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی سواریوں کی پشت کو ممبر نہ بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سواریوں کو تمہارے لیے تابع کیا ہے تاکہ تم ان ایسے شہروں تک ان پر سوار ہو کے پہنچ جاؤ، ایسے ملکوں تک ان پر سوار ہو کے پہنچ جاؤ کہ جہاں تک مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔
تو اللہ نے زمین تمہارے لیے بنائی ہے کہ زمین پر اپنی ہر طرح کی حاجت مکمل کرو۔ میرے بھائیوں، وہاں پر بیٹھ کے خرید و فروخت کی باتیں کرنا یا انہی پر بیٹھے بیٹھے ان کو دکان جیسے بیٹھ کر کے اس پر سامان لگا لینا، اس میں سواری کو تکلیف ہوگی۔ سواری کی تکلیف کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح کی باتوں سے روکا گیا ہے۔ البتہ میرے بھائیوں، جہاں تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت النبی میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، تو یہ بات بالکل صحیح اور صحیح ثابت ہے آپ سے۔ اور یہ میرے بھائیوں ایسا اس لیے ہوا کہ اس میں مصلحت زیادہ تھی، لوگوں کی مصلحت کا خیال کرتے ہوئے، تاکہ زیادہ لوگوں تک آپ کی آواز پہنچ سکے، زیادہ صحابہ کرام آپ کو دیکھ سکیں، آپ انہیں اسلام کی تعلیم دے سکیں، آپ انہیں ان کی عبادت حج کے مسائل سکھا سکیں۔ اور یہ بہت زیادہ دیر تک بڑا لمبا خطبہ نہیں تھا، اور یہ بار بار آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، اور اس میں مصلحت عامہ کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ اس لیے کبھی کبھار جو ہے ایسے حالات میں ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر سواری کو ممبر بنانا درست نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات یہاں یاد رکھا جائے کہ جو آج سواریاں ہیں، جیسے کاریں ہیں، جیپ ہے یا اور دوسری سواریاں ہیں، ان کو جانور کی سواریوں پر ہر معاملے میں ملحق نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان سواریوں پہ اگر بیٹھے اگر کوئی شخص بات کرے یا ان سواریوں پر اگر کوئی سامان لگاتا ہے تو ظاہر بات ہے ان سواریوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی، تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے ان سواریوں پر یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی۔ البتہ اگر ان سواریوں کو ایسی جگہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے راہ گیروں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، انہیں اذیت کا سامنا ہوتا ہے، ان کے لیے راستہ تنگ ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ان پر بھی یہ کام کرنا، یہ حرکت کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بلا کسی فعل کے، بلا کسی عمل کے، بلا کسی کرتوت کے جو انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے بہت سخت گناہ، کھلم کھلا گناہ اور بہتان اٹھایا ہے۔ تو اس لیے اذیت پہنچانا حرام ہے۔ اس اذیت پہنچانے کی وجہ سے درمیان میں ان سواریوں کو روکنا درست نہیں ہوگا، ورنہ اور ان پر بیٹھا جا سکتا ہے اور ان پر بیٹھ کے خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند آداب تھے جو سواری اور پیدل چلنے سے متعلق آداب تھے۔ انشاءاللہ راستے کے آداب سے متعلق ہمارا مستقل بیان ہوگا، اور سے بھی اس سے ملا کر سننا چاہیے راستے کے آداب سے متعلق بیان، تاکہ باتیں پوری طرح سے واضح ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام اسلامی آداب سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔